امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، امام غزالی نے بڑی خوبصورت بات بیان کی، فرماتے ہیں کہ یہ توجہ طلب باتیں ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے زمین کو بنایا اور یہ اس کا قدرتوں کا کمال ہے کہ اس میں 4 کونے بنے اور 4 کونے میں سے شمال کی طرف سے جنوب کی طرف، شمال سے اوپر جنوب سے نیچے، یعنی ایک کونے سے اوپر کیا زمین کو اور ایک کونے سے نیچے کیا۔ اگر بحران پیدا ہو جائے، برابری زمین کے اندر پیدا ہو جائے، زمین برابر ہو جائے، تو یہ جو بارشیں ہیں، یہ جو زمین کا پانی ہے، یہ اس قدر وسیع پانی ہے کہ بندہ رہنے کے قابل ہی نہ رہے۔ یہ میرے رب کی شان والی ایک قدرت ہے کہ زمین کے اندر ایک کونا اوپر ہے، ایک کونا نیچے ہے، تاکہ برابری پیدا نہ ہو، اونچا نیچا ہو تو پانی داخل ہو تو نیچے بہ جائے، نیچے نکل جائے۔ یہ امام غزالی نے بڑا خوبصورت نقطہ بیان کیا، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں سے قدرت ہے کہ رب تعالیٰ جل جلالہ نے زمین کو اس انداز سے تخلیق کیا، اور ہمارا خالق و مالک ہمارے رہنے کے لیے کیسے کیسے انتظام فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیں کہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو، میرے آقا نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور تو وجہ تخلیق کائنات ہیں، حضور کے صدقے زمین و آسمان ہر شے کو بنایا گیا، لیکن آپ رب تعالیٰ جل جلالہ کی یہاں قدرتیں بھی اور رب تعالیٰ جل جلالہ کا جو اپنے بندوں کے لیے اہتمام ہے اس کو بھی دیکھتے چلے جائیے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے زمین کو کس انداز سے تخلیق کیا۔ پھر آگے دیکھیں کہ انسانوں کی یہاں آبادی جو ہے اس حوالے سے بھی آپ غور کریں۔ اچھا، بارش جو ہے اللہ نے فرمایا کہ میں بارش برساتا ہوں آسمان سے۔ اب بارش برسنے کے حوالے سے آپ اس بات پہ غور کریں کہ بارش دنیا کے اندر سمندر جو ہے نا، سمندر یہاں سے یہ اس کا 60% حصہ جو ہے یہ پانی پر مبنی ہے۔ اب اتنا فیصد پانی ہے اور زمین کچھ بھی نہیں پیچھے بچتی، 2.5% زمین بچتی۔ اب وہاں جہاں سمندر ہی نہیں ہے وہاں پانی کیسے، بارش کیسے برستی؟ علماء نے لکھا کہ جہاں سمندر ہیں وہاں سے یہ سمندر کا پانی تو ہمارے کام کا ہی نہیں، نمکین ہے، کھارا ہے، یہ تو ہمارے کام کا ہی نہیں۔ اب یہی سمندر کا پانی یہ گیلن کی صورت میں، یہ ملین کی صورت میں، یہ ابھی بخارات بن کے اڑتی ہیں اور اوپر جا کے آسمانوں پر یہ پانی سٹور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے ٹینکیاں بنائی ہوئی ہیں اوپر، اپنے گھروں پہ ٹینکیاں ہیں پانی سٹور کرنے کے لیے، لیکن آپ میں سے اللہ آپ کو مدینے لے جائے، مکے لے جائے، اللہ حجاز مقدس کا سفر نصیب فرمائے، حرمین کی زیارتیں ہوں، جہاز پہ تو سفر کریں گے، تو جہاز پر جب آپ اڑتے ہیں، یہ بیان چونکہ میں نے دیکھا، مجھے اس بات کو بڑا لطیف نکتہ نظر آیا، جب میں نے رہ گیا کہ میں کون سی جگہ پہ آ گیا جہاز پہ، وہ نیچے نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، سفیدی ہے، بادل ہی بادل، یہ تو ابھی پتہ لگا کہ بادل تھے، سفیدی تھی۔ علماء نے لکھا کہ جب جہاز کا سفر کریں گے تو آپ جہاز سے جب اڑان بھر لیتا ہے جہاز، آپ نیچے دیکھیں آپ کو بادلوں کے بادل ہی بادل، سفیدی نظر آئے گی۔ یہ ٹینکی ہے قدرتی، یہاں بادل یہ نیچے سے ابھی بخارات جو اڑ کے گئی ہیں یہ سٹور ہو رہی ہیں، اور وہاں سے پھر اللہ اکبر کبیرہ، جہاں سمندر تھے وہاں تو بارش برسی، کیوں؟ جہاں سے ابھی بخارات اڑ کے اوپر گئے تب بارش برسی، لیکن جہاں سمندر ہی نہیں، جہاں دریا ہی نہیں، جہاں ندی نالے نہیں ہیں، وہاں بارش کیسے برستی ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے رب کی قدرتیں دیکھیں، میرے رب کی کمالات دیکھیں، وہاں سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ بارشوں کو برساتا کیسے؟ ہوا آتی ہے بادلوں کو لے جاتی ہے ان علاقوں میں جہاں سمندر ہی نہیں، جہاں دریا نہیں، جہاں ندی نالے نہیں، یہ ہواؤں کے ذریعے وہاں بادل پہنچتے ہیں اور وہاں برستے ہیں، اور وہاں ان لوگوں کو بارش سیراب کرتی ہے۔ بالکل مجھے حاجت، ہمیں حاجت ہے بارش
100% بارش برس رہی ہے، ہمیں ضرورت جو ہے اپنی زندگی کے لیے 50% ہے، اب یہ 50% پانی کیا کرے اس کا؟ اللہ اکبر، میرے رب کا نظام دیکھو، زمین کے اندر اللہ نے اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ جو اضافی پانی ہے اللہ زمین پر جذب کر دیتا ہے، کمال ہے، سبحان اللہ، زمین جذب کر لیتی ہے، 50% میری حاجت، ہماری حاجت زائد تھا، اضافی تھا، اچھا تھا، اس کو اللہ نے زمین میں جذب کر دیا، یہ زمین کی صلاحیت۔ اب دیکھیں مختلف علاقے ہیں جہاں کئی تو ایسے علاقے اور ملک ہیں جہاں سمندر ہی ندی نالے نہیں، یہ ہوا کے ذریعے اللہ وہاں بھی بارشیں پہنچاتا ہے۔ کافر ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، مجوسی ہے، کوئی بھی مذہب ہے، اللہ نے اپنی نعمتوں، اپنے انعام و اکرام سے کسی کو محروم نہیں رکھا کہ پاکستان میں بارش برس رہی ہے، ہندوستان ہندو ہے بارش نہیں برسے گی، نہیں، امریکہ والے عیسائی بارش نہیں برسے گی، نہیں، اسرائیل والے اسرائیلی ہیں، یہودی ہیں، صہیونی ہیں، نہیں بارش برسے گی، نہیں، ایسا نہیں، بارش برستی ہے، میرا رب سب پر اپنی عطاؤں کی بارشیں فرما رہا ہے۔ اب یہ کہ زمین کے اندر بسنے والے کم و بیش جو ایک فکر بتایا جاتا ہے، تحقیقی رپورٹ کے مطابق انسان 8 ارب ہے، کم و بیش 8 ارب انسان اس وقت یہاں آباد ہے۔ اچھا 8 ارب انسان ہے تو یہ بتایا جاتا ہے ایک تحقیق کے مطابق کہ 8 ارب انسان ہیں تو پھر 10 گنا انسانوں سے زیادہ جان انسانی، آدم علیہ السلام سے لے کے کیا مطلب انسان جتنے ہوں گے ان سے 10 گنا زیادہ جانور ہوں گے۔ اب 8 ارب کی نسبت آپ لگا رہے ہیں تو جانور کتنے بنے؟ 80 ارب، 80 ارب جانور زمین پر، اور زمین کا میں نے آپ کے سامنے رکھا بھائی 100% میں سے تو 68% تو پانی ہے، 28% بھی زمین بچتی ہے، 8 ارب بندے، 80 ارب جانور، اور جانوروں سے 10 گنا زیادہ پرندوں کی تعداد بتائی جاتی ہے۔ پرندوں کی تعداد کل ملا کے 800 ارب پرندے بنے، 800 ارب پرندے بنے اس 28% زمین پر۔ اب دیکھیں جناب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جانور مریں گے، مرتے ہیں، مریں گے، مرتے رہیں گے، یعنی کبھی ایسا اہتمام نہیں ہوا نا بھائی یہ مر رہا ہے تو ہم طوطا دوسرا جناب دوسرا کوئی جانور وہ ذبح کر لیں، کھا لیتے ہیں، استعمال کر لیں، نہیں، کیسے 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 جانور ہے، ہر طرح کے، حلال کے علاوہ بات کر رہا ہوں، حلال بھی شامل ہے، ان کے علاوہ کیسے کیسے جانور ہیں جو خود جنگلوں میں بیابانوں میں مرتے ہیں، ڈر سڑ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ جانور مرا، بلی مری، کوئی اور چیز جانور مرا، پڑا ہوا تھا، سمجھ پیدا ہوئی، بالکل ہوئی، بدبو پیدا ہوئی، بالکل ہوئی۔ اب دیکھیں چند دن بدبو آئے گی، کچھ دنوں بعد بدبو ختم ہو جائے گی۔ یہ میری رب کی قدرت ہے، زمین کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ جانور کے اجزاء کے اندر بیکٹیریاز ہیں، ایسے بیکٹیریا ہیں جو زمین کے اندر جو جانور کے اس تمام اعضاء کو اجزاء کو کھا لیتے ہیں، جذب کر لیتے ہیں اپنے اندر، اور بندوں کو بدبو نہیں آتی، وہ سکون سے رہتے ہیں۔ ورنہ آج تک جانور مرتے اور آ رہے ہیں، مرتے رہتے اور بدبو پھیلتی رہتی، ایک بندہ انسان ہے کہ نہیں ویسا، یعنی وبائیں پھیل جاتی، ایسی بیماریاں پھیل جاتی، تو انسان ہی نہ بچتے۔ میرے رب کی قدرتوں کا یہ کمال ہے کہ اللہ نے زمین کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے، آپ کے کرم اور فضل سے زمین کے اندر یہ بیکٹیریا ایسے ہیں جو اس کے اس یعنی کہ اجزاء کو، جسم کو جانور کے کھا لیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ تو ابھی تو بات یعنی کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، آٹے میں نمک کے برابر، میرے رب کی قدرت ہے، کون بیان کر سکتا ہے؟ یہ تو وہ اپنا یعنی کہ چونٹی جتنا یا اس کے دانے جتنا علم ہے جو بیان کیا جا رہا ہے، یہ بھی کچھ نہیں ہے۔ اب دلائل دیکھیں، دو تین واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سبحان اللہ، مزے کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ حضرت امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آپ مسجد میں اکیلے بیٹھے تھے، وہ دہریے جو جن کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر وجود پر اللہ پر یقین ہی نہیں، وہ کہتے ہیں یہ کائنات